ناظرین گرامی، زندگی اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہی نہیں بلکہ اس کی امانت بھی ہے، جس کی حفاظت ہر زندہ چیز پر فرض ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے وجود سے منکر ہوں، وہ اگرچہ اس فلسفے کے قائل تو نہیں، لیکن فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس سے پیار کرنے پر مجبور ضرور رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بعض عاقبت ناآشنا لوگ بار بار فطرت کے اس اصول کو توڑنے کے مرتکب ہوئے۔ کس طرح 20ویں صدی کے آخر میں وجود خدا سے منکر لوگوں کے ایک گروہ نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ساتھ زہر آلود مشروب کو منہ سے لگایا اور جہنم واصل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو، جس نے اپنی آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ انسانی کے انوکھے اور افسوسناک واقعے کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم حسب دستور چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری دیگر نایاب ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اس عہدے بے وقار کی داستان ہے جب کارل مارکس نام کا ایک یہودی، جس کا تعلق روس سے تھا، کہ پیش کردہ کمیونزم کے نظریے کو دنیا میں بڑی تیزی سے فروغ مل رہا تھا، اور اسی زمانے میں گیانا کا ایک رہائشی جونج بھی اسی جادو کے زیر اثر آیا، جس کے مطابق دنیا بھر میں غربت کی چکی میں پسنے والے افراد کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی نظریے میں پوشیدہ تھا۔ اس نے اس کا پرچار کرتے ہوئے ابتدا میں 130 آدمیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، جس کے بعد اس نے گیانا کی حکومت سے 3000 ایکڑ وسیع رقبے کو لیز پر حاصل کر لیا، اور پھر قبضے میں لینے کے بعد اس جگہ کو اپنا مرکز بناتے ہوئے کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس بات کا کھوج نہیں لگایا جا سکا کہ جونج کے پاس اتنا کثیر سرمایہ کہاں سے آیا۔ البتہ تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق اس کو رشیا کی حکومت سے وسیع پیمانے پر مالی امداد دی جاتی تھی۔ کمیونزم کے اس مبلغ نے نہ صرف اس ویران علاقے کو آباد کیا، بلکہ جارج ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر بھی کھول دیے، جہاں ہفتے میں ایک بار اس کے نظریات سے تعلق رکھنے والے افراد ایک اجتماع میں شریک ہوتے تھے، جہاں انہیں کمیونزم کی تعلیم دی جاتی، جس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جاتی تھی۔ بعد ازاں اس نے شہر بھر میں اپنی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بھی متعارف کرا دی تھی، جو کہ لوگوں کو نہ صرف جارج ٹاؤن میں پہنچنے کی سہولت دیتی تھی، بلکہ اس کی مدد سے تنظیم کے مالی اسباب بھی پیدا ہو گئے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اسے اس کام میں 1 لاکھ امریکی ڈالر ماہانہ کی آمدن بھی ہونے لگی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کمیونزم روس کی سرحد سے نکل کر چائنا اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور کئی دیگر ممالک کے دروازے پر بھی دستک دے رہا تھا۔ اس کی روز بروز بڑھتی مقبولیت کے باعث امریکی حکومت نے محسوس کیا کہ یہ نظام خود امریکہ کے لیے بھی ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے، جبکہ ادھر گیانا میں جونج نے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت چلنے والی بسوں میں بھی کمیونزم کے پرچار کے لیے مسافروں میں پمفلٹ تقسیم کرنا شروع کر دیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کارل مارکس کے نظریات کے پیروکار بن سکیں۔ اور اس عمل سے بجا طور پر اس کو فائدہ بھی ہوا، اور اس کے ہم خیال لوگوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جبکہ اس کا ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس میں شرکت کرنے والوں کو نہ صرف کمیونزم کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا جاتا کہ سرمایہ دار ہی وہ طبقہ ہے جو دنیا بھر میں غریبوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا کہ کسی بھی ملک میں شخصی ملکیت کا تصور سرے سے ختم ہونا چاہیے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام تر غیر سرکاری املاک کو اپنی ملکیت میں لیتے ہوئے لوگوں کو ان کے کام کا صلہ دے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے یہ تعلیم بھی دیتا کہ اس کے رہنما کے مطابق اس کائنات کو چلانے کے لیے نعوذ باللہ خدا کا وجود محض ایک دھوکہ ہے، اور مذہب دراصل عوام کی وہ فیول ہے جو انسان سے عمل کی قوت کو چھین لیتی ہے۔ وہ لوگوں کو باور کرواتا کہ کمیونزم کی عمارت مذہب کی لاش پر ہی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان فرسودہ خیالات کو ترک کرتے ہوئے ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے ہمارے ہم قدم ہو جائیں۔ جونج کی تعلیمات نے حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو بغیر کسی اخلاقی حدود کے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ اب جونج نے کھلم کھلا حکومت سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ریاست کا دستور کمیونزم کے مطابق بنایا جائے، تاکہ لوگ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بالآخر امریکہ نے گیانا حکومت کے ساتھ مل کر اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی، جس کے بعد گیانا حکومت نے اس پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسوں میں کمیونزم سے متعلقہ پمفلٹ کی تقسیم بھی ناممکن بنا دی۔ البتہ جونز ٹاؤن میں ہونے والے ہفتہ وار اہتمام کا سلسلہ جاری رہا، مگر اب اس کے ان اجتماعات میں لوگوں کی حاضری بجا طور پر کم ہو کے رہ گئی، جس کی وجہ سے جانس مایوسی کا شکار ہونے لگا۔
اور آخر کار اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جانس ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں ایک بڑے اجتماع کا ارادہ کیا اور پھر اپنے ہم خیال لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس تاریخی اجتماع میں شرکت سے محروم رہ جائے۔ پیارے دوستو، یہ 18 نومبر 1978 کی ایک خونی شام تھی جب جانس ٹاؤن کے مرکزی ہال میں بوڑھوں، بچوں اور جوانوں سمیت 918 افراد جمع تھے، جن میں جونس سے عقیدت رکھنے والی خواتین کی بھی ایک معقول تعداد موجود تھی۔ جونس نے اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے پہلے ہی بڑی مقدار میں زہریلا مشروب تیار کروا رکھا تھا، اور جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو پہلے حاضرین کو شراب نوشی کا کھلا موقع دیتے ہوئے حکم دیا گیا کہ آج ہر کسی کو پوری آزادی ہے کہ وہ جس طرح چاہے آج کے ماحول سے لطف اندوز ہو۔ جس کے بعد شراب میں چور مرد و زن نے وہ طوفان مچایا کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا بھی الفاظ کو بے آبرو کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب رات کافی ڈھل گئی تو نیم بے ہوشی میں افراد کو اطلاع دی گئی کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ان کے رہنما جونس اجتماع سے خصوصی خطاب کرنے والے ہیں۔ سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد جونس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ حکومت کس طرح ان کے کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اپنے اس خطاب میں امریکہ کو بھی قابل الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کی خاطر ہماری حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ ہمیں اس کام سے روک دے۔ ظاہر ہے کہ ہم ریاستی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جبر کے خلاف اور اپنے نظریے کے حق میں آج یہاں اجتماعی خودکشی کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، جس کے لیے میں نے پہلے ہی سے ایک ایسا مشروب تیار کر رکھا ہے جس کو پینے کے بعد ہم سب بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی جسمانی تکلیف اٹھائے خاموشی سے موت کی وادی میں اتر جائیں گے۔ البتہ تاریخ میں ہماری یہ قربانی اور نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ جس کے بعد اس نے حاضرین مجلس کو موقع دیا کہ وہ اس فیصلے کے حق میں یا مخالفت میں اپنی رائے دیں، اور ابھی ایک خاتون جو کہ اس کی مخالفت میں بولنے ہی جا رہی تھی کہ ایک عورت جس نے ایک معصوم بچہ اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، اس بوڑھی عورت کی زبان پر اس زہر کے کچھ قطرے ٹپکائے اور اس کے بعد خود بھی اسے پی لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے بھی ایک نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے زہر کے وہ ساگر جو ان کے سامنے سجائے جا چکے تھے وہ اٹھائے اور پینا شروع کر دیے، جن میں خود جونس بھی شامل تھا، اور یوں تھوڑی دیر بعد اس حال میں 918 لوگوں کی لاشیں پڑی تھی، جو ان لوگوں کی اس حماقت کا ثبوت ہے جن کا ازالہ اب کسی طور پر بھی ناممکن تھا۔ تو دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔